بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے تب تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ وہاں پر جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح سے روکا اور فرمایا کہ تم سب لوگ دور چلے جاؤ۔ حکم رسول کے تحت سارے صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ پھر بھی آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے وہیں پڑھیں۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سب اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ ضرورت کہ آپ کو اپنے پاس بٹھا لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی اور پر ظلم کروں۔ جیسے ہی دوبارہ دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد و عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا، اور وہ تنخو اور سخت مزاج اور بیہودہ کوئی کام کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث میں رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کا یہ پیغام کھل کر پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حرج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز میں سے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا
اور آپ کی پیشانی پر مارا۔ اس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو کبیر پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام اور نامرال ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کو واقعہ کی اطلاع دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنگ باری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے اپنے ساتھ مجھے کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے؟ کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتلائے؟ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامل نہیں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام کہیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شفیعات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام سلام اللہ علیہ آپ کا دفاع کرنے لگیں۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تبھی اللہ کی تم اپنے قبیلہ کی معزز اور محترم خاتون کے گھر میں سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو، اور کم سے کم یہ ہمیشہ کی ذلت اور بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دعوت اسلامی کا آغاز ان روح افزا واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود اور سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی سے بچایا اور آپ نے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ دوستو۔